بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تمام تعریفیں اس رب العالمین کے لیے ہیں جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ لاکھوں کروڑوں درود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈاکٹر اسامہ کے ساتھ۔ آج کا ولاگ سٹارٹ کرنے سے پہلے میں معذرت خواہ ہوں کہ نجی مصروفیت کی وجہ سے میں اپنے اس ولاگ کو پچھلے ہفتے میں کنٹینیو نہیں کر سکا، لیکن انشاءاللہ آج کے بعد میرے ولاگ آلٹرنیٹ ڈیز پہ ضرور آیا کریں گے۔ آج 27 فیبری ہے۔ 27 فیبری پاکستان میں سرپرائز ڈے کے نام سے منایا جاتا ہے، اور یہ سرپرائز ڈے کی روایت پچھلے 3 سال سے پاکستان میں اس دن کو بڑے جوش اور جذبے کے ساتھ منایا جاتا ہے۔ 27 فیبری اس نوجوان غیور بہادر کی کہانی ہے جس کو پاکستانی عوام کے تھپڑوں کے بعد بھی اس کا جذبہ کم نہ ہوا۔ بہادر، یہ غیور جس کو پاکستانی عوام نے بہت زیادہ پیٹا اور پھر پیٹنے کے بعد اس کو پاکستانی آرمی کے سپرد کیا، اس بہادر کا نام تاریخ میں بڑی شان و شوکت سے یاد رکھا جائے گا، جس کا نام ابھینندن ہے۔ آج سے تقریباً 3 سال قبل پاکستان کے ہاتھوں گرفتار ہونے والے بھارتی پائلٹ ابھینندن کی چائے کے پاکستان کے کونے کونے میں چرچے ہونے لگے ہیں۔ 3 سال قبل پاکستانی حدود میں داخل ہونے والے 2 بھارتی جہازوں کو پاکستانی فوج نے مار گرایا تھا۔ ایک بھارتی پائلٹ ابھینندن کو گرفتار کیا، جس کی یاد میں پاکستان میں سرپرائز ڈے منایا گیا۔ 27 فروری 2019 کو پاکستان نے بھارت کے 2 جہاز بھی مار گرائے تھے اور ایک پائلٹ ابھینندن کو گرفتار بھی کر لیا تھا۔ پاکستان کی حراست میں ابھینندن کی چائے کے ساتھ ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں ابھینندن نے پاکستانی چائے کی تعریف بھی کی تھی۔ 3 سال بعد بھی ابھینندن کی چائے کے پاکستان میں چرچے ہیں۔ نہ صرف پاکستان میں چرچے ہیں بلکہ پوری دنیا میں پاکستان کی چائے، جس کو فنٹیسٹک ٹی کے نام سے جانا جاتا ہے، پوری دنیا میں اس کو یاد کیا جاتا ہے۔ 3 سال گزرنے کے بعد بھی پاکستان میں اس چائے کے چرچے ہیں اور پاکستان کے مختلف علاقوں میں بورڈز پر بھی آویزاں کیے گئے ہیں جس میں ٹی از فنٹیسٹک درج ہے۔ سوشل میڈیا پر بھی ٹی از فنٹیسٹک کا ہیش ٹیگ زیر گردش کرتا رہا، جو دنیا بھر میں پسند کیا گیا۔ ایک کپ چائے کے لیے بھارت کو اپنے طیارے کی قیمت ادا کرنی پڑی تھی۔ دوسری جانب بھارتی میڈیا ابھینندن کے خیالات اس کی اپنی زبانی دیکھ کر بوکھلا گیا۔ بھارتی چینلز اپنے عوام کو بھی ابھینندن کی ویڈیو فارورڈ نہ کرنے کی درخواستیں کرتے رہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق جنگ میں مات کھانے کے بعد بھارتی چینلز کی حقائق روکنے کی یہ کوشش بھی ناکام ہوئی۔ 27 فروری کا سارے حقائق آج دنیا جان چکی ہے، اس کو مان چکی ہے۔ ابھینندن کا بیان بھی ریکارڈ کا حصہ بن چکا ہے۔ ابھینندن میڈیا پر ہاتھ جوڑ کر بے سود اپیل کی جاتی رہی۔ انڈین اینکر اور تجزیہ کاروں نے دہائی دیتے ہوئے کہا کہ دیش واسیوں سے بنتی ہے کہ اس ویڈیو کو فارورڈ نہ کریں بلکہ اس ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں۔ ہم بھارتیوں کو ویڈیو آگے فارورڈ کر کے پاکستان بیانیے کو آگے نہیں بڑھنے دینا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مشہور زمانہ بھارتی ونگ کمانڈر ابھینندن، جس کو حال ہی میں کیپٹن کے عہدے پر ترقی دی گئی، اس کو 22 نومبر کو منعقد ہونے والی ایک تقریب میں 27 فروری 2019 کی فضائی جھڑپ میں پاکستان کا F-16 جہاز گرانے کے عوض میں ویر چکر دیا گیا۔ حقیقت میں ابھینندن کو یہ ویر چکر ایوارڈ نہیں بلکہ پوری انڈیا کی عوام کو یہ ایوارڈ دے کے چکر دیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ 27 فروری کی ڈاگ فائٹ میں کوئی پاکستانی جہاز گرا ہی نہیں تھا۔ پاکستان کے دشمن بھی مضحکہ خیز ہیں جو ہر چیز کو فیک نیوز اور پروپیگنڈے سے چلا رہے ہیں۔ ویر چکر بھارت کا تیسرا بڑا اعزاز ہے۔ حیرت اس بات کی ہے کہ اعزاز کس بنیاد پر دیا گیا؟ دیو مالائی کہانیوں یا فیک نیوز پر؟ کیا عجیب رول ہیں جن کی بنیاد پر یہ اعزاز ایک ایسے پائلٹ کو دیا گیا جس کا جہاز تباہ ہوا، جس کو پاکستانی عوام نے خوب پیٹا اور پھر اس کو فوج کے حوالے کیا، جو جنگی قیدی بھی بنا اور یہاں پر فنٹیسٹک چائے پی کر گیا۔ پوری دنیا میں بھارت کی جگ ہنسائی ہوئی
اور واپسی پر ابھینندن کو ویر چکر مل گیا۔ حیرت اس بات پر ہے کہ کل کہیں بھارتی کرکٹ ٹیم کو T20 میں پاکستان سے ہارنے پر بھی ویر چکر نہ دے دیا جائے۔ جب کوئی پاکستانی F-16 تباہ ہی نہیں ہوا تو ویر چکر کس بات پر دیا گیا؟ اس پر پوری دنیا کے ماہرین ہوا بازی حیران ہیں، بلکہ انڈیا کا مذاق بھی اڑا رہے ہیں۔ بھارتی ایئر فورس 25 اور 26 فروری 2019 کی درمیانی رات کو بالاکوٹ میں پے لوڈ گرا کر بھاگ گئی تھی اور دعویٰ یہ کیا گیا کہ ہم نے بالاکوٹ میں شدت پسندوں کا ایک ہیڈ کوارٹر تباہ کر دیا ہے، ہم نے پلوامہ کا بدلہ لے لیا ہے۔ اس حملے میں 350 افراد مارے گئے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ پلوامہ حملہ بذات خود ایک فال فلیگ آپریشن تھا۔ بھارتی میڈیا کے دعووں کی تصدیق کرنے جب عالمی میڈیا اور لوکل صحافی بالاکوٹ کے مقام پر پہنچے تو دیکھا وہاں صرف چند درخت ہی تباہ ہوئے تھے اور ایک مرا ہوا کوا بھی ملا، تو وہاں کوئی ہیڈ کوارٹر نہ تھا، نہ ہی 350 لاشیں تھیں۔ بھارتی میڈیا اور سرکار کا جھوٹ کھل کر سامنے آ گیا۔ بھارت کو امید تھی کہ پاکستان چپ کر کے بیٹھ جائے گا، مگر پاکستان نے دن کی روشنی میں بھارتی ایئر فورس کو للکارا اور مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کے اہم مراکز کے قریب خالی گراؤنڈز میں حملے کر کے بھارت کو واضح وارننگ دی کہ اسے اپنی کسی بھی حماقت کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ پاکستانی شاہینوں نے جب بھارتی ایئر فورس کا مقابلہ ہوا تو پھر ایسی سنہری تاریخ رقم ہوئی کہ بھارت کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ پاکستانی جہازوں نے سرحدوں کے خلاف ورزی کیے بغیر بھارتی فوج پر لرزہ طاری کر دیا۔ پاک فضائیہ نے 4 ٹارگٹ رکھے، جن میں ایک پونچھ سیکٹر، دوسرا راجوری اور 2 نوشیرہ سیکٹر میں تھے۔ ان انڈین ملٹری ٹارگٹس پر 6 بم گرائے گئے، جن میں اسلحہ ڈپو اور اہم فوجی تنصیبات شامل تھیں۔ پاک فضائیہ نے سویلین آبادی کو ٹارگٹ نہیں کیا، جبکہ پورے مشن کی تصاویر اور فوٹیج بھی بنائیں، جسے بعد میں یوم فضائیہ کے موقع پر جاری بھی کیا گیا، جبکہ بھارت آج تک صرف جھوٹے دعوے کرتا آیا ہے اور کوئی ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکا۔ پاک فضائیہ کی فارمیشن میں JF-17 تھنڈر اور میراج طیارے شامل تھے۔ اس آپریشن کے بعد فخر پاکستان JF-17 تھنڈر کی مارکیٹ بہت بڑھ گئی۔ نائجیریا، میانمار ان طیاروں کو خرید چکے ہیں اور ان کے پائلٹس بھی پاکستان میں ان طیاروں کو اڑانے کی تربیت بھی لے چکے ہیں، جبکہ آذربائیجان، عراق سمیت کئی ممالک ان طیاروں کو خریدنے میں دلچسپی رکھتا ہے۔ بات چل رہی تھی 27 فروری کی۔ اس دن بھارت کے 2 جنگی طیارے پاکستانی ایئر فورس نے تباہ کیے۔ ایک کا ملبہ مقبوضہ کشمیر میں گرا اور دوسرا ابھینندن کے جہاز MiG-21 کا ملبہ آزاد کشمیر میں گرا، جبکہ ابھینندن کا پیراشوٹ بھی آزاد کشمیر میں لینڈ کیا، جہاں سے اس کو گرفتار کر کے جنگی قیدی بنا لیا۔ بھارتی میڈیا اتنی خفت برداشت نہ کر سکا اور فوری طور پر یہ افواہ اڑا دی کہ ابھینندن نے ایجیکٹ کرنے سے پہلے پاکستان کا F-16 تباہ کیا تھا۔ یہ سراسر جھوٹی خبر تھی، لیکن بھارت کے تمام اداکار اور اینکرز اس جھوٹ کو بیچنا شروع ہو گئے۔ ان کے ایک اینکر راہل کو اس وقت شدید سبکی کا سامنا کرنا پڑا جب وہ ایک پرزے کو F-16 کا پرزہ بتا کر ٹی وی پر دکھا رہا تھا، مگر اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوا بازی کے ایک بھارتی ایکسپرٹ نے تصحیح کرتے ہوئے کہا کہ یہ تباہ شدہ ٹکڑا F-16 جہاز کا نہیں، بلکہ یہ جو پرزہ ہے یہ صرف MiG جہازوں میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا یہ MiG-21 کا تباہ شدہ ملبہ ہے۔ اس پر بہت سی میمز بنی اور بھارت کی خوب جگ ہنسائی ہوئی۔ پھر بھارت نے ایک اور پروپیگنڈا شروع کر دیا۔ پاکستان کے ونگ کمانڈر شہزاد F-16 کے کریش میں مارے گئے، وہ ایئر مارشل وسیم کے صاحبزادے تھے۔ یہ بھی جھوٹ تھا، کیونکہ ایئر مارشل وسیم الدین صاحب کے دونوں بیٹوں میں کسی کا نام شہزاد ہے ہی نہیں تھا۔ ان دونوں کے بیٹے حیات ہیں، اور مزے کی بات یہ ہے کہ ان دونوں میں سے کوئی بھی پاکستانی ایئر فورس سے منسلک ہی نہیں ہے۔ ابھی دونوں بچے کم عمر ہیں اور برطانیہ میں مقیم ہیں۔ یہ بھارتی میڈیا کا ایک جھوٹ تھا جو پکڑا گیا۔ جھوٹ در جھوٹ، پروپیگنڈا اور صرف پروپیگنڈا، سب فرضی کہانیاں، جبکہ حقائق کچھ اور تھے۔ جس وقت پاکستانی ایئر فورس نے ایئر ہیڈ کوارٹر اسلام آباد میں میڈیا کو ابھینندن کے جہاز کا ملبہ دکھایا تو اس ملبے میں ابھینندن کی سیٹ اور میزائل سالم حالت میں موجود تھے۔ بھارتی دعویٰ خاک میں مل گیا۔
کوئی بھی ایویشن ایکسپرٹ اس بات کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے جب میزائل MiG-21 سے فائر ہی نہیں کیے گئے تو F-16 کیسے تباہ ہو گیا۔ انٹرنیشنل جریدے فارن پالیسی میں اس حوالے سے پاکستانی موقف کی تائید کی گئی اور ایک آرٹیکل شائع ہوا کہ امریکی حکام نے جب پاکستانی فلیٹ میں شامل F-16 گنے تو وہ پورے تھے۔ پاکستانی حکام نے خود امریکی حکام کو دعوت دی تھی کہ وہ F-16 طیاروں کی گنتی کریں، جس کے بعد حکام نے بھارتی دعوے کو رد کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان کے F-16 پورے ہیں۔ مختصر یہ، نہ تو کوئی سرجیکل سٹرائک میں کوئی شدت پسندوں کا ہیڈ کوارٹر تباہ ہوا، نہ 350 لوگ مارے گئے، نہ کوئی F-16 تباہ ہوا، نہ کوئی شہزاد نامی کوئی پائلٹ اور نہ ہی کوئی اور مارا گیا۔ یہ سب مودی سرکار اور انڈین میڈیا کی جھوٹ تھا۔ اس سے وہ اپنے عوام اور ووٹرز کو بیوقوف بنا سکتے تھے لیکن دنیا کو نہیں بنا سکتے تھے۔ ابھینندن کو فرضی جہاز کو گرانے، کئی درخت کو شہید کرنے، ایک کوے کو مارنے اور جنگی قیدی بننے اور مہنگے ترین جہاز MiG-21 کو تباہ کرنے پر بھارت کی طرف سے ان کو ویر چکر ملا۔ ناظرین، میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ پاکستان زندہ